اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 445 میں دشمن کی وجہ سے حج یا عمرہ سے ممنوعیت کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ شرح العلوم کتاب الحج میں فصل ہفتم میں احصار اور صد کے احکام بیان کرنے ہیں۔ تو احصار یعنی مرض کی وجہ سے حج یا عمرہ کے اعمال سے ممنوع ہو جاتا ہے، تو اس کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ اس درس میں دشمن کی وجہ سے اگر ممنوعیت پیش آ جاتی ہے تو اس کے احکام پیش کیے جائیں گے، جس کو اصطلاح میں صد کہتے ہیں، سواد اور دال۔ ممنوعیت کی جگہ قربانی اور حلق کر کے احرام سے نکلنے کا حکم ذکر ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ اگر انسان دشمن کی وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے حج یا عمرے کے اعمال کو انجام دینے سے، تو اس کو عربی میں مسدود کہتے ہیں، صدہ یا سدو، اور اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا مسدود۔ تو اگر انسان دشمن کی وجہ سے خارجی عوامل کے ذریعے ممنوع ہو جاتا ہے ان چیزوں سے کہ جن کے بارے میں احصار میں بیان کیا گیا، جو کہ مرض اور بیماری کی وجہ سے ممنوع ہو جاتا تھا، اس کا معنی کیا ہے کہ اگر احرام حج باندھا ہے، وقوف عرفات و مشر سے ممنوع ہو جاتا ہے، اگر عمرے کا احرام مکہ جانے سے ممنوع ہو جاتا ہے، اور دوسرا بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو چل کر پہنچ جائے، یا اگر دوسرا راستہ موجود ہے تو اس کو طے کرنے کے لیے جو اخراجات آتے ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر اسے امید بھی نہیں ہے کہ اعمال کا وقت گزرنے سے پہلے یہ دشمن کہیں راستہ کھولے گا، تو اس صورت میں وہ ممنوع ہی رہتا ہے۔ تو جس جگہ پر اسے ممنوعیت آئی ہے اسی جگہ پر قربانی کو ذبح کرے، اور حج قران میں وہ قربانی جو آپ نے ساتھ لایا ہے اسی کو ذبح کرے، اور دوسری جو حجیں ہیں ان میں قربانی کو خرید کر ذبح کرے اور سر کے بال مونڈے یا ان کو کم کرے، اور احرام سے نکلنے کے قصد سے احرام کھول دے۔ تو اس صورت میں تمام محرمات اس کے لیے حلال ہو جائیں گے جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئے تھے، حتیٰ عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں گی، یعنی کہ جو شادی بیاہ اس کا ہے تو وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی کہ اس بیوی کا اس کے لیے حلال ہونا موقوف نہیں ہے کہ وہ منتظر ہو کہ طواف نساء کو انجام دے، بلکہ اس کے بغیر ہی عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ہاں، طواف نساء کو اگلے سال انجام دے گا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَمَنْ صُدَّ بِالْعَدُوِّ وَمَنْ صُدَّ بِالْعَدُوِّ اما ذَكَرْنَاهُ عَنِ الْمَوْقِفَيْنِ وَمَكَّةَ وَلَا طَرِيقَ غَيْرُهُ أي غَيْرُ الْمَسْدُودِ عَنْهُ أَوْ لَهُ طَرِيقٌ آخر۔ جس شخص کو دشمن کے ذریعے ممنوع کر دیا جائے ان چیزوں سے کہ جن کو ہم نے محصور کے ضمن میں ذکر کیا تھا، یعنی حج کا احرام ہے تو موقفین وقوف عرفات و مشعر سے ممنوع ہو جاتا ہے دشمن کے ذریعے، اور اگر عمرے کا احرام ہے تو مکہ جانے سے ممنوع ہو جاتا ہے دشمن کے ذریعے، ولا طریقہ غیرہ، اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کہ انسان ادھر سے ہو کر موقفین تک یا مکہ تک پہنچ جائے، اے غیر المسدود، یعنی جو راستہ روکا ہوا ہے دشمنوں نے، ظالموں نے، ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ غیر المسدود عنہ، جس راستہ کو روکا گیا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ او لہو طریق آخر، لیکن یا کوئی دوسرا راستہ موجود ہے، وَلَكِنْ لَا نَفَقَةَ لَهُ تُبَلِّغُهُ وَلَمْ يَرْجُ زَوَالَ الْمَانِعِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، لیکن دوسرا راستہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں جو اس کو وہاں تک پہنچائیں، اس راستے کے ذریعے ہو کر وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے اور وہ پہنچائیں، اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، اور اسے امید بھی نہیں ہے کہ وقت نکلنے سے پہلے یہ مانع زائل ہو جائے گا،
تو اس کا حکم کیا ہے ذبح ہدیہ المسوق او غیرہ کما تقرر، تو وہ اپنی اس قربانی کو وہیں پر ذبح کرے گا، المسوق اگر حاج کران ہے تو جس کو ساتھ لایا ہے اس کو وہیں پر ذبح کرے، او غیرہ اور اگر کوئی دوسری حج یا عمرہ ہے تو پھر اس میں قربانی خرید کر وہاں پر ذبح کرے، کما تقرر جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ وقصر او حلق اور اپنے بالوں کو یا ناخنوں کو چھوٹا کرے یا حل کرے، اپنے بالوں کو مونڈ دے، وتحلل حیث سد جہاں پر اسے ممنوعیت پیش آئی ہے دشمن کے ذریعے وہیں پر احرام کھول دے، حتی من النساء من غیر تربص، حتی عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں گی، باقی جو تمام محرمات احرام ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جائیں گے، من غیر تربص اور اسے کسی انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ قربانی کہیں بھیجنی ہو، بلکہ اسی جگہ قربانی کرے، حل کرے اور احرام ختم ہو جائے گا۔ ولا انتظار طوافہن اور نہ ہی اسے انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ طواف النساء انجام دے، تب جا کر عورتیں اس کے لیے حلال ہوں گی۔ وَلَوْ أُحْصِرَ عَنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فَتَحَلَّلَ فَالظَّاهِرُ حِلُّ النِّسَاءِ أَيْضًا إِذْ لَا طَوَافَ لَهُنَّ بِهَا حَتَّى يَتَوَقَّفَ حِلُّهُنَّ عَلَيْهِ۔ اس عبارت میں شہید اول پھر محصور کے لیے ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں پہلے شہید ثانی نے اشارہ بھی کیا تھا۔ جو شخص بیماری کی وجہ سے محصور ہوتا ہے عمرہ تمتع کو انجام دینے سے اور قربانی بھیج کر مکہ میں پھر حل کر کے یا تقصیر کے ذریعے احرام سے خارج ہوتا ہے، تو آیا تمام محرمات احرام حتی عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں گی، یا عورتیں اس کے لیے حلال ہونا موقوف ہے طواف النساء انجام دینے پر؟ تو اس میں دو احتمال ہیں۔ شہید اول فرماتے ہیں ظاہراً تمام محرمات احرام حتی عورتیں بھی اس پر حلال ہو جائیں گی، کیونکہ عمرہ تمتع میں طواف نساء واجب نہیں ہوتا کہ عورتوں کا حلال ہونا موقوف ہو طواف النساء انجام دینے پر، لیکن ایک احتمال ہے کہ عمرہ تمتع میں بھی عورتوں کا حلال ہونا موقوف ہو طواف النساء انجام دینے پر، چونکہ روایات بطور مطلق کہتی ہیں کہ جو شخص محصور ہوا ہے عورتوں کا اس پر حلال ہونا موقوف ہے طواف نساء انجام دینے پر، اور ان اطلاقات جو روایات میں پائے جاتے ہیں یہ شامل ہیں عمرہ تمتع کو بھی، اگرچہ طواف النساء عمرہ تمتع کے اعمال میں واجب نہیں ہو، لیکن روایات میں چونکہ محصور شخص کے لیے طواف النساء کا عنوان آیا ہے عورتوں کے حلال ہونے کے لیے، تو اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس پر عورتوں کا حلال ہونا طواف النساء پر موقوف ہو۔ وَلَوْ أُحْصِرَ عَنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ اگر بیماری کی وجہ سے عمرہ تمتع سے ممنوع ہو گیا، فَتَحَلَّلَ اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے قربانی بھیج کر باقی محرمات احرام سے وہ باہر آ گیا، فَالظَّاهِرُ حِلُّ النِّسَاءِ أَيْضًا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ شہید اول کا نظریہ یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں گی، اذ لا طواف لہن بہا چونکہ طواف النساء عمرہ تمتع میں واجب نہیں ہوتا، حتی یتوقف حلہن علیہ حتیٰ کہ عورتوں کا اس پر حلال ہونا طواف النساء پر موقوف ہو۔ وواجہ التوقف علیہ اطلاق الاخبار بتوقف حلہن علیہ من غیر تفصیل۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لیکن عورتوں کا اس پر حلال ہونا موقوف ہو علیہ طواف النساء پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات مطلق ہیں بے توقف حلہن علیہ، روایات بطور مطلق فرماتی ہیں کہ عورتوں کا اس پر حلال ہونا موقوف ہے طواف النساء پر جب وہ محصور ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے ممنوع ہوتا ہے، من غیر تفصیل اس میں انہوں نے تفصیل نہیں دی، تو اس وجہ سے ان اطلاع کے روایات سے استفادہ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ عمرہ تمتع میں بھی باقی محرمات احرام حلال ہو جائیں گے لیکن عورتیں اس کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَغَيْرَهُ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِتَحَقُّقِ الصَّدِّ وَالْحَصْرِ بفوات الموقفین ومکہ فی الحج والعمرہ۔ جان لیں کہ مصنف اور دوسرے علماء نے بطور مطلق کہا ہے کہ صد و احصار ثابت ہوتے ہیں اس سے کہ حج میں دونوں وقوف عرفات و مشر سے ممنوع ہو جائے اور عمرہ میں مکہ جانے سے ممنوع ہو جائے، اور دیگر انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی اقسام حج اور عمرہ میں۔ وَأَطْبَقُوا عَلَى عَدَمِ تَحَقُّقِهِ بِالْمَنْعِ عَنِ الْمَبِيتِ بِمِنَا وَرَمْيِ الْجِمَارِ۔ نیز فقہا نے اجماع کیا ہے، اطبق یطبق، اتفق یتفق کے معنی میں ہوگا، یعنی وہ متفق ہوئے ہیں، اجماع کیا ہے کہ اگر وہ مینا میں بیتوتہ کرنے سے ممنوع ہو جائے، وہ جو مینا میں راتیں گزاری جاتی ہیں 11، 12، 13 کی تشریق والی راتوں میں مینا میں رات گزارنے سے ممنوع ہو جائے، یا رامی جمرات سے ممنوع ہو جائے، تو اس صورت میں احصار اور صد والے احکام شامل نہیں ہوں گے، بل یستنیب فی الرمی فی وقت ہی، بلکہ اس کا حج صحیح ہوگا اور رامی جمرات کے لیے نائب لے لے، اس کے وقت کے اندر ہی اس کو انجام دلوا لے اگر ممکن ہو، وَإِلَّا قَضَاهُ فِي الْقَابِلِ، ان امکن، اگر تو نائب لینا ممکن ہو تو رامی جمرات کے لیے اس کے وقت میں نائب لے لے، وَإِلَّا، اور اگر ممکن نہ ہو، قَضَاهُ فِي الْقَابِلِ، تو اگلے سال خود اس کی قضا کر لے۔ تو اس کے لیے صد اور احصار کے جو احکام ہوتے ہیں، قربانی کرے اور پھر وہیں پر حلق یا تقصیر کرے اور احرام سے نکل جائے، تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جہاں تک دشمن کی وجہ سے ممنوع شخص کے احکام ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں کہ اسی جگہ پر قربانی کرے اور حلق یا تقصیر کر کے احرام سے نکل آئے، حتیٰ عورتیں بھی اس کے لیے، تمام محرمات احرام اس کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیث صدہ المشرکون یوم الحدیبیہ نحر بدنۃ ورجع الی المدینہ وسائل شیعہ باب نہم ابواب الاحصار والصد، حدیث پنجم ہے۔ نبی اکرم کو جب مشرکین نے حدیبیہ کے دن روکا تو آپ نے اپنے اونٹ کو نحر کیا اور مدینہ کی طرف پلٹ آئے۔ اور زرارہ بن عین کوفی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، المسدود یذبح حیث شاء ویرجع صاحبہ فیاتی النساء، یعنی جس کو دشمن کی وجہ سے روک دیا ہو تو جہاں چاہے قربانی ذبح کرے اور واپس پلٹ آئے، اور تمام محرمات احرام اس کے لیے حلال ہو جائیں گے، حتیٰ عورتیں بھی۔ وسائل شیعہ باب اول ابواب الاحصار والصد، حدیث پنجم۔ اور باقی بھی کچھ روایات اس مطلب کی پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور جو معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی کی روایت تھی باب نہم میں، ترجمہ اردو وسائل شیعہ جلد 9 صفحہ 247 میں موجود ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، ایک شخص مستحبی قربانی بیچتا ہے، فرمایا وہ اپنے ساتھیوں سے اس کی تقلید کا وقت معین کرے، پس جب اس دن کی وہ گھڑی آئے تو وہ ان سب چیزوں سے قربانی کے دن تک اجتناب کرے جن سے محرم اجتناب کرتا ہے، پس جب قربانی والا دن آ جائے تو وہ کافی ہے، کیونکہ جب مشرکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ والے دن روک دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ نحر کر کے واپس مدینہ چلے گئے تھے۔ تہذیب الاحکام شیخ طوسی میں ہے، من لا یحضرہ الفقیہ جناب شیخ صدوق کی کتاب میں ہے، اور فروع الکافی جناب محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب میں بھی ہے، معتبر راوی ہیں، تمام جلیل القدر راویوں سے نقل ہے، تو اس سے مسدود کے احکام سمجھے جاتے ہیں۔